السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیری مریدی کی شرعی حیثیت کا بیان جاری ہے، اور اس سے پہلے والے دروس میں بھی اس کے تعلق سے بہت ساری باتیں شامل کی گئی، اور یہاں پہ اور مزید باتیں کچھ انشاءاللہ شامل کریں گے۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ پیر و مرشد سے فیض حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو کہیں گے کہ یہ فیض کہتے کسے ہیں، فیض ہوتا کیا ہے، اور پیر و مرشد سے فیض حاصل کیسے کیا جائے، تو یہ اہم سوال ہے۔ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ فیض کی تعریف کرتے ہوئے میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ فیض برکات اور نورانیت کا دوسرے پر القاء فرمانا ہے۔ یعنی فیض کا مطلب کیا ہوا کہ برکتیں اور نورانیت دوسرے پر ڈالنا، یعنی برکتیں پہنچانا، نورانیت پہنچانا، اسی کا نام ہے فیض۔ تو یہ پیر و مرشد یہی کام کرتے ہیں، پیر کامل جو ہوتا ہے وہ یہی کام کرتا ہے کہ اس کو جو فیض اور جو نورانیت، جو برکتیں اپنے بزرگوں سے ملی ہے وہ اپنے مریدین تک پہنچاتا ہے۔ تو یہ ہے فیض۔ فیض حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مرید اپنے پیر و مرشد سے کامل محبت کرے۔ یہ پہلی شرط ہے، فیض حاصل کرنے کی پہلی شرط کہ پیر سے محبت ہونی چاہیے۔ محبت ہی نہیں ہے تو پھر مرید بننے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے، پیر مریدی کا تعلق دل سے، وہ عقیدت ویسی ہونی چاہیے، محبت ویسی ہونی چاہیے۔ اور اگر آدمی مرید بن گیا ہے لیکن پیر کے تعلق سے دل میں ابھی تک محبت نہیں پیدا ہو پائی، ابھی تک عقیدت نہیں پیدا ہو پائی، یا کبھی ایسا لگتا ہے کہ پیر غلط ہے، معاذ اللہ کبھی ایسی کوئی بات ہو سکتی ہے کہ پیر صحیح ہے، وہ ان کا جو بھی حکم ہے یا جو بھی عمل ہے وہ شریعت کے مطابق، لیکن یہ اپنے ہی پیر کو غلط سمجھ رہا ہے۔ یعنی کبھی ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ پڑھ لیتے ہیں تو پھر اپنے پیر پر ہی اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو پھر یہ جو محبت کا جو رشتہ ہے وہ کمزور ہو گیا، پھر اس کے پیر اور مرید کا جو تعلق ہے وہ کمزور ہو گیا، اب اس کے مرید بننے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ یعنی اب اس کو فیض بالکل نہیں مل سکتا، کیونکہ محبت کا وہ جو رشتہ تھا وہی کمزور ہو گیا۔ تو سب سے پہلی شرط ہے کہ کامل محبت کرے، اس کے احکام بجا لائے، یعنی پیر جو حکم دے اس پر عمل کرے، اور ہر وہ جائز کام کرے جس سے وہ خوش اور راضی ہو جائے۔ یعنی دیکھیے، ناجائز کام میں، نافرمانی کے کام میں تو کسی کی اطاعت نہیں، یہاں تک کہ ماں باپ کی بھی اطاعت نہیں ہے۔ ناجائز کام کا اگر ماں باپ حکم دیں ان کی بات نہیں مانی جائے گی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے مقابلے میں کسی کو نہیں دیکھا جائے گا۔ تو پیر بھی اگر غلط کام کا حکم دیتا ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایسے کو تو پیر بنا ہی نہیں سکتے، اگر وہ کوئی شریعت کے خلاف کسی کام کا حکم دیتا ہے، اور جو پیر کامل ہوگا وہ شریعت کے خلاف حکم دے گا ہی نہیں، یہ تو ظاہر سی بات ہے۔ تو ہر وہ جائز کام کرے جس سے وہ خوش ہو جائے، راضی ہو جائے، پیر کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اس کی کامل تعظیم اور توقیر کرے، ادب و احترام کرے پیر کا، اور اپنے اقوال و افعال اور حرکات و سکنات میں اس کی ہدایات کے مطابق جو شریعت کے خلاف نہ ہو پابند رہے۔ یعنی اپنی باتیں اور اپنا جو بھی کام، اپنے جو بھی فعل اور عمل جو کچھ بھی ہوں، حرکات و سکنات، اٹھنا بیٹھنا وغیرہ، ان ساری چیزوں میں پیر کی ہدایت کو اپنے اور پیر کی رہنمائی کو اپنے سامنے رکھے کہ پیر نے ہمیں کس طرح رہنے سہنے کا حکم دیا، پیر نے ہمیں کیا کام کرنے کا حکم دیا، پیر نے بات چیت کرنے کا کیا طریقہ ہمیں سکھایا، جو بھی طریقے اس نے سکھائے ہوں اس کے مطابق عمل کرے۔ اور پھر اگر کہیں پر کوئی الجھن ہو، کہیں کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو کہ یہ جو چیز ہے وہ ہم کس انداز میں کریں، اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، تو پیر و مرشد سے معلوم کریں، پیر و مرشد سے رہنمائی حاصل کریں، اس کے مطابق عمل کریں۔ تو وہ پیر، دیکھیے ظاہر سی بات جو شرطیں بتائی ہیں وہ شرطیں یہاں پر دیکھیے کتنی ضروری ثابت ہو رہی ہیں کہ پیر و مرشد کو پوری رہنمائی کرنی ہے مرید کی، کہ وہ کیسے اٹھے بیٹھے، اس کا کھانا پینا کیسا ہو، چلنا پھرنا کیسا ہو، وہ بات چیت کیسے کرے، اور اس کے اعمال کیسے ہونے چاہیے۔ ان ساری چیزوں کی نگرانی کس کو کرنی ہے، پیر کو کرنی ہے۔ تو پیر کے پاس اتنا علم بھی تو ہونا چاہیے، پیر کے پاس رہنمائی کرنے کے لیے پہلے خود عمل بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں، ان ساری چیزوں میں وہ پیر کو فالو کرے تاکہ اس سے فیوز و برکات حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکے۔
پیر و مرشد سے فیض حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مرید ہمیشہ اپنے آپ کو کمالات سے خالی سمجھے، خوبیوں سے خالی سمجھے. یعنی جب بھی پیر کی بارگاہ میں حاضر ہو تو یوں سمجھے کہ میرے اندر کچھ بھی نہیں ہے، میرے اندر کوئی کمال نہیں ہے، میرے اندر کوئی خوبی نہیں ہے، میں کمال لینے کے لیے آیا ہوں، میں پیر و مرشد کی بارگاہ میں خوبی لینے کے لیے آیا ہوں. یہ سوچ کر جائے. اگرچہ وہ دوسرے اعتبار سے یا اس کے پاس علم بہت آ گیا ہے تو وہ کبھی بھی یہ نہ سمجھ کے جائے کہ میں تو بہت زیادہ علم والا ہوں. کبھی ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ ظاہری طور پر جو پیر و مرشد ہیں وہ اگرچہ پیر کامل ہے، جامع شرائط ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی مرید علم میں ان سے زیادہ بڑھ جائے. یہ ہو سکتا ہے پیر سے مرید علم میں، یعنی اس نے زیادہ پڑھ لیا. پیر صاحب مثال کے طور پر صرف فضیلت تک پڑھیں، صرف عالمیت تک پڑھیں، اور مرید کوئی ایسا تھا جو مفتی بن گیا یا بہت بڑا محقق بن گیا، اور بھی آگے اس نے پڑھ لیا پیر و مرشد سے زیادہ. جبکہ وہاں پیر بننے کے لیے فضیلت تک پڑھنا کافی تھا، یعنی ان کو اتنا علم تو حاصل ہو گیا کہ وہ کتابوں سے مسائل نکال کے اب بتا سکتے ہیں، تو وہ پیر بننے کے لائق تو ہو گئے. لیکن مرید اب آگے بڑھ گیا، مرید نے مفتی کا بھی کورس کر لیا، مرید نے اور آگے محقق کی تعلیم حاصل کر لی. تو ایسی صورت میں اب اپنے آپ کو پیر سے بہتر نہ سمجھے، کیونکہ یہاں فیض کی بات چل رہی ہے. فیض کا سلسلہ اسی وقت جاری ہوگا جب آپ اپنے آپ کو خالی سمجھے گا، جب اپنے آپ کو کمالات اور خوبیوں سے خالی سمجھے گا. اگرچہ کتنا ہی علم و فضل والا کیوں نہ ہو گیا ہو، کہ کچھ ہونے کی سمجھ انسان کو کہیں کا نہیں رہنے دیتی. اگر آدمی یہ سوچنا کہ میں کچھ ہو گیا، آئی ایم سم تھنگ، جب یہ بات انسان کے اندر آ جاتی ہے تو پھر وہ کہیں کا نہیں رہتا، پھر اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہو پائے گا. یعنی جب آدمی نے یہی سوچ لیا کہ مجھے تو سب کچھ آ گیا، تو پھر وہ سیکھے گا کیوں؟ پھر وہ کچھ تعلیم کیوں حاصل کرے گا؟ وہ کچھ معلومات یا کوئی خوبی یا کمال کیوں حاصل کرے گا؟ اس نے تو پہلے ہی سوچ لیا کہ مجھے تو سب کچھ آتا ہے، تو پھر وہ کچھ بھی نہیں سیکھے گا، وہ کچھ سیکھ بھی نہیں پائے گا. تو یہ ایسے جو لوگ ہوتے جو آئی ایم سم تھنگ ہوتے، جو اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جاتے، پھر وہ اور زیادہ کچھ سیکھ نہیں پاتے اور کچھ بھی کمال اور خوبی حاصل نہیں کر پاتے. تو ان کو سبق حاصل کرنا چاہیے. جو اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جاتے ہیں، گھمنڈی. اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ وہ اصل خوبی والا کون ہے؟ اصل خوبی والا اور اصل کمال والا وہ ہے کہ اس کے اندر خوبیاں جتنی زیادہ آتی جائیں، وہ کمالات جتنے زیادہ آتے جائیں، وہ اور جھکتا جائے گا، اس کے اندر اور انکساری آئے گی، اس کے اندر اور تواضع اور اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے لگ جائے گا. اور اس کی مثال کے طور پر علماء اکثر جو ایک مثال کے طور پر جو پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں تو جس درخت پر پھل نہیں ہوتے اس کی شاخیں سیدھی ہوتی ہیں اور اکڑی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن جس درخت پر پھل ہوتے ہیں اس کی شاخیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں. تو ظاہر سی بات، پھل والا درخت اور بغیر پھل والا درخت میں جو زیادہ فضیلت والا درخت کون سا ہے؟ پھل والا درخت ہے، اس سے زیادہ فائدہ ملتا ہے لوگوں کو. لیکن دیکھیں پھل ہونے کے باوجود وہ جھکا ہوا ہے، یعنی اس کے پاس خوبی ہے، فضیلت ہے، پھر بھی وہ جھکا ہوا ہے. اور جس کے اندر کوئی خوبی نہیں ہے، پھل نہیں ہے، اس کی شاخیں اکڑی ہوتی ہیں. تو یہ اکڑنا وہ اس کا کام ہے جس کے اندر کوئی خوبی نہ ہو. جس کے اندر خوبی ہوتی ہے تو اس کی خوبیاں اور اس کے کمالات ہی خود اس کو جھکاتے ہیں. اصل علم والا اور اصل عالم وہی ہے کہ جس کا علم اس کو جھکنا سکھائے، تواضع اور انکساری سکھائے. وہ کیا علم والا ہوگا جو علم سیکھنے کے بعد تکبر کرنے لگ جائے، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جائے؟ تو وہ علم والا ہے ہی نہیں حقیقت میں، کیونکہ اس کے علم نے اس کو کوئی فائدہ ہی نہیں دیا. علم کے بعد آدمی متواضع ہو جائے، خاکسار بن جائے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے علم نے اس کو فائدہ دیا، کیونکہ وہ پڑھا ہوگا نا دارالعلوم میں حدیث کی کتابوں کے اندر کہ تواضع اور انکساری کی کیا فضیلتیں ہیں اور خاکساری کی کیا فضیلتیں، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے کی کیا فضیلتیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرما دیا کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور بلندی عطا فرما دیتا ہے. تو یہ دیکھیے اصل خوبی اور کمال یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو کچھ بھی نہ سمجھے. اور پیر و مرشد کی بارگاہ میں تو اور زیادہ یہ معاملہ ہونا چاہیے. یہ اگر سوچ کر آئے گا کہ میں کچھ ہوں، آدمی یہ سمجھ لے، تو پھر وہ کہیں کا نہیں رہے گا، کوئی فیض اس کو حاصل نہیں ہوگا. اور وہ پھر ظاہر سی بات پیر کے سامنے اور پیر کے مقابلے میں اگر آپ نے کو بڑا سمجھ لیا تو پھر تو اور گیا وہ، اور فیضان کا سلسلہ وہیں منقطع ہو جائے گا. چنانچہ حضرت سیدنا شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرمان کا خلاصہ ہے، بھر لینے والے کو چاہیے، بھر لینے والا یعنی اپنے اندر دل کے برتن میں جو کچھ بھی اگر وہ بھرنے والا ہے، وہ بھر لینے والے کو چاہیے کہ جب کسی چیز کے حاصل کرنے کا ارادہ کرے تو اگرچہ وہ کمالات سے بھرا ہوا ہو، یعنی اگرچہ پہلے سے اس کے پاس خوبیاں ہیں، مگر کمالات کو دروازے پر ہی چھوڑ دے. جب کسی کی بارگاہ میں حاضر ہو فیض لینے کے لیے تو اپنے جو کمالات ہیں اس کو وہیں چھوڑ کر آئے. چھوڑ کر آنے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نکال کے، تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ نکال کر رکھ دیا جائے، یعنی وہ اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں خالی ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی کمال کوئی خوبی نہیں، یہ سوچ کر آئے. یعنی عاجزی اختیار کرے اور یہ خیال کرے کہ میں کچھ جانتا ہی نہیں. خالی ہو کر آئے گا تو کچھ پائے گا. اور جو اپنے آپ کو بھرا ہوا سمجھے گا تو یاد رکھے کہ بھرے برتن میں کوئی اور چیز نہیں ڈالی جا سکتی. یاد رکھیں کہ
जो बर्तन पहले ही से भरा हुआ है उसमें वो कुछ कोई चीज़ डालेंगे तो उसमें थोड़ी जाएगी, वो तो बाहर गिर जाएगी। तो अपने आप को ऐसा समझ कर आएगा तो जो भी पीर की तरफ से मिलने वाला है वो नहीं मिल पाएगा। अल्लाह करीम हमें औलिया किराम रहिमहुल्लाह की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए और उनके फ़यज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। अब आगे एक बहुत अहम सवाल है कि पीर और तालिब में, मुरीद और तालिब में क्या फ़र्क है। इससे पहले आ चुका है कि तालिब बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं, तो वहाँ जायज़ तो है, तालिब बनना जायज़ तो है कि किसी दूसरे सिलसिले का भी फैज़ हासिल करना चाहते हैं, लेकिन पीर मौजूद है और पीर कामिल है तो दूसरे से फैज़ हासिल करने की ज़रूरत ही क्या है, ये सवाल आता है। बहरहाल लेकिन अगर कोई तालिब बनना चाहता है तो बन सकता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो दोनों में फ़र्क क्या, मुरीद और तालिब में फ़र्क क्या है उसको बताते हैं। मुरीद और तालिब में फ़र्क बयान करते हुए आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फ़तावा रज़विया जिल्द 26 सफ़ा नंबर 558 पर फरमाते हैं कि मुरीद ग़ुलाम है, मुरीद पीर का ग़ुलाम हो जाता है, और तालिब वो है जो ग़ैबत शेख यानी पीर व मुर्शिद की गैर मौजूदगी में बज़रूरत यानी ज़रूरत की वजह से या बावजूद शेख यानी शेख के मौजूद होते हुए किसी मसलहत की वजह से, शेख पीर व मुर्शिद हयात हैं मौजूद हैं लेकिन कोई दूसरी उसको मसलहत है या कोई दूसरी ज़रूरत है, कोई दूसरा ऐसा मसला उसके दरपेश है जिसकी वजह से वो किसी दूसरे पीर से फैज़ हासिल करना चाहता है, जिसे शेख जानता है या मुरीद शेख गैर शेख से इस्तिफ़ादा करे, इसे जो कुछ उससे हासिल हो वो भी फैज़ शेख ही जाने, यानी दूसरे की बारगाह में हाजिर हुआ, ज़रूरत की वजह से हाजिर हुआ कि पीर मुर्शिद का इंतकाल हो चुका है तो इस वजह से दूसरे पीर मुर्शिद की बारगाह में हाजिर, या दूसरे या अपने पीर मुर्शिद मौजूद है लेकिन दूसरे पीर के पास किसी मसलहत की वजह से गया है, अपने ही पीर को तो अपने पीर को ही अपना पीर जानता है, यानी शेख तो अपने पीर ही को जानता है, बस उनके पास फैज़ हासिल करने के लिए गया है, ठीक है। या मुरीद शेख गैर शेख से इस्तिफ़ादा कर रहा है, यानी शेख का मुरीद है, पीर मुर्शिद का मुरीद, तो दूसरे शेख से यानी दूसरे पीर से वो फैज़ हासिल कर रहा है, तो इसमें भी वो यही सोचे कि इन पीर साहब से जो दूसरे पीर साहब हैं और जो दूसरे मुर्शिद उनसे भी मुझे अगर जो कुछ हासिल होगा वो मेरे मुर्शिद ही का फैज़ होगा, वो मेरे पीर ही का फैज़ होगा, ये अक़ीदा वहाँ पर वो रखे। अब वही एक बात जो पहले भी आ चुकी है कि स्पीकर पर बैअत का शरई हुक्म क्या है, यानी स्पीकर पर मुरीद बनाने का हुक्म क्या है कि वो लाउड स्पीकर पे माइक पे अगर पीर साहब पढ़ा रहे हों और मुरीदीन पढ़ ले जो कुछ भी वो पढ़ा रहे हैं तो वो क्या मुरीद बन जाएंगे और उनके लिए वो फैज़ का सिलसिला जारी होगा। तो ये पहले भी आ चुका है, जायज़ है, कोई हर्ज नहीं है। उसको और तफसील के साथ बताते हैं कि क्या हाथ में हाथ दिए बग़ैर स्पीकर पर बैअत दुरुस्त है, जिसने स्पीकर पर बैअत की क्या वो मुरीद हुआ, नीज़ उसे बैअत की बरकतें मिलेंगी या नहीं, यानी मुरीद होने की बरकतें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। तो जवाब, हाथों में हाथ दिए बगैर स्पीकर, ख़त्तो किताबत, टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट और कासिद वगैरह के ज़रिए भी बैअत करना दुरुस्त है, इसमें कोई हर्ज नहीं। इसी तरह के एक सवाल के जवाब में आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते कि बैअत बज़रिए ख़त्तो किताबत भी मुमकिन है। पुराने ज़माने में ख़त का वो दौर था, वो ख़त लिखे जाते थे, तो ख़त के ज़रिए भी जब मुरीद बन सकते हैं तो मोबाइल के ज़रिए तो बदर जोला बन सकते हैं, और मोबाइल और टेलीफोन से जब बन सकते हैं तो लाउड स्पीकर के तो वहाँ तो सामने मौजूद होते, लाउड स्पीकर के ज़रिए भी बन सकते हैं। ये बैअत होने वाला उसे यानी पीर साहब को दरख्वास्त लिखे, यानी ख़त्तो किताबत के ज़रिए मुरीद बनेगा तो कैसे बनेगा, यानी पीर साहब कहीं और मौजूद हैं, जैसे पीर साहब अपने वतन में मौजूद, हम यहाँ पे मौजूद हैं, तो यहाँ से जो मुरीद होना चाहता है वो ख़त लिखे पीर साहब को और दरख्वास्त करे कि मैं आपका मुरीद बनना चाहता हूँ, और पीर उसको कबूल करे, जो दरख्वास्त उसने लिखी उसको कबूल करे और अपने कबूल की इस दरख्वास्त दहिंदा यानी बैअत होने वाले को इत्तला दे। वो यानी पीर मुर्शिद ने उसको कबूल कर लिया यानी मुरीद बना लिया तो इसकी इत्तला भी देनी पड़ेगी, तो वो जवाबी ख़त लिखे, पीरो मुर्शिद जवाबी ख़त लिखे कि हाँ हमने आपको अपने हल्क़े इरादत में शामिल किया, मुरीद बनाया, हमने आपकी दरख्वास्त को कबूल किया, ये उसको जवाबी ख़त लिखकर उसको इत्तला दे, तभी तो उसको पता चल पाएगा कि पीरो मुर्शिद तक मेरा ख़त पहुंचा भी है कि नहीं पहुंचा, पीरो मुर्शिद ने पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा, पढ़ा तो उन्होंने कबूल किया कि नहीं कबूल किया, मेरी दरख्वास्त को कबूल और मुझे मुरीद बनाया कि नहीं बनाया, वो जवाब देंगे तभी तो पता चलेगा, और तभी से वो अपने आप को फिर मुरीद मानना शुरू कर देगा। तो ये किया जाए और उसके नाम का शजरा भी भेज दें साथ में तो और बेहतर है, शजरा भी आ जाएगा उसके पास, तो ये मुरीद हो गया कि असले इरादत फ़िअल क़ल्ब है, यानी असल मुरीद बनना ये इसका ताल्लुक दिल से है, यानी असले बैअत होना ये दिली इरादे का नाम है। मज़ीद एक और जगह इरशाद फरमाते हैं इमाम अहमद रज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु कि बज़रिए कासिद या ख़त मुरीद हो सकता है, कासिद भेजकर किसी आदमी को भेजकर मुरीद बन गया, खुद नहीं जा सकता, जैसे खुद बीमार है, पैर में तकलीफ़, खुद नहीं जा सकता था तो उसने अपने बेटे को भेजा, जाओ बेटा जाओ और मेरी तरफ से हज़रत की बारगाह में दरख्वास्त पेश करो कि मैं हज़रत का मुरीद बनना चाहता हूँ, और बेटे ने जाकर इनकी बात पहुँचा दी, उन्होंने कबूल कर लिया, मुरीद बन गया।
تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اصل بیعت دلی ارادے کا نام ہے۔ جب یہ خط و خطابت اور کاتب کے ذریعے ہو سکتی ہے تو پھر اسپیکر کے ذریعے بدرجہ اولا ہو سکتی ہے، یعنی اسپیکر کے ذریعے بھی مرید بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ اسپیکر پر بیعت کرنے والا دلی ارادے کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی اقرار کرتا ہے، وہاں بول رہا ہوتا ہے۔ جو پیر و مرشد پڑھا رہے ہوتے ہیں وہ پڑھ بھی رہا ہوتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدوں میں دیا، اے پروردگار مجھے غوث پاک کے مریدوں میں قبول فرما، یہ بلواتے ہیں پیر و مرشد، اور وہ بولتا بھی ہے۔ جب اسپیکر پر بیعت درست ہوئی تو مرید ہونا بھی درست ہوا، اور انشاءاللہ جب مرید ہو گیا تو انشاءاللہ یہ مرید ہونے کی برکتیں بھی اس کو ضرور ملیں گی، یہ مرید ہو گیا۔ اب ایک اور بہت اہم سوال وہ یہی کہ ہاتھوں میں ہاتھ دینا کیا یہ مرید ہونے کے لیے شرط ہے؟ ہاتھوں میں ہاتھ دے کر مرید بننا ضروری ہے؟ یہ بار بار کہا جاتا ہے اور یہ محاورہ بولا بھی جاتا ہے کہ ہم نے تو ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، ہم نے تو فلاں پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، جبکہ وہ اسی طرح مرید بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ یعنی لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے مرید بنے، ہاتھوں میں ہاتھ دے کے بہت کم لوگوں کو موقع ملتا ہے، تو جس کو موقع ملا وہ خوش نصیب، اور ویسے بھی مرید بن گئے تو فیض کا سلسلہ تو جاری ہو گیا ہے۔ تو فرماتے ہیں یاد رکھیں کہ مرید ہونے کے لیے ہاتھوں میں ہاتھ دینا شرط نہیں ہے، اس کے بغیر بھی مرید ہو سکتے ہیں۔ جیسے وہ چادر والا طریقہ بھی اختیار کیا جاتا ہے کہ وہ چادر پھیلا دی جاتی ہے، وہ لمبی چادر مجمع میں وہ چھوڑ دی جاتی ہے، اب لوگ اس چادر کو پکڑ لیتے ہیں، ایک ہاتھ اوپر ایک ہاتھ نیچے رکھتے ہیں، اور پیر صاحب پھر اس طرح جو ہے اس انداز میں مرید بنا دیتے ہیں، یہ بھی درست ہے۔ یہ محاورے کے طور پر، کہاوت کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ وہ ایک شعر ہم پڑھتے ہیں، علامہ حسن رضا کا شعر ہے، بارگاہ غوثیت مآب میں وہ عرض کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں علامہ حسن رضا، ان کے بہت سارے کلام بہت مشہور بھی ہیں، جیسے وہ مرادیں مل رہی، بچپن سے ہم لوگ پڑھتے ہیں، مرادیں مل رہی ہیں، شاد شاد ان کا سوالی ہے، یہ انہی کا کلام ہے۔ اور بھی بہت سارے، جیسے جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، یہ بھی علامہ حسن رضا کا کلام ہے۔ اتنے مشہور کلام ہیں لیکن ہم کو معلوم نہیں ہو کہ کن کا کلام ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برادر یعنی ان کے بھائی ہے، ان کا یہ کلام۔ اور بارگاہ غوثیت میں انہوں نے جو منقبت لکھی اس میں ایک شعر ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، اس کا یہ شعر ہے، تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم۔ تو دیکھیں اب یہاں پہ ہاتھ میں ہاتھ دینے کی بات ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ علامہ حسن رضا تو کتنے بات کے ہیں اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے پہلے کے ہیں، تو ہاتھوں میں ہاتھ دینا ممکن ہے، ظاہری طور پر ممکن ہے، یہ الگ بات ہے کہ روحانی طور پر یہ معاملہ ہو جائے، لیکن ظاہری طور پر یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہاں ہاتھوں میں ہاتھ دینے کا کیا مطلب ہوا کہ ہم غوث پاک کے سلسلے میں داخل ہوئے ہیں، غوث پاک کے سلسلے میں مرید بنے ہیں، تو یہ ایک محاورے کے طور پر بولا جاتا ہے، ہاتھوں میں ہاتھ دینا یعنی ہم ان کے ہو گئے، ہم ان کے ہاتھ پر بک گئے، یہ مطلب ہوا۔ تو اس شعر کے پہلے مصرے میں جو یہ آیا کہ تیرے ہاتھ میں ہاتھ، اس سے ظاہری طور پر ہاتھ میں ہاتھ دینا مراد نہیں ہے بلکہ مرید ہونا مراد ہے، یعنی ان کے سلسلے میں مرید ہونا مراد ہے۔ ایسے ہی دوسرے مصرے میں جو یہ آیا ہے کہ تیرے ہاتھ ہے لاج، تو اس سے مراد بھرم رکھنا ہے، ان کے حقیقت میں ان کے ہاتھ میں لاج نہیں ہے، یعنی بھرم رکھنا مراد ہے، کام بنانا مراد ہے، بگڑی بنانا مراد ہے کہ آپ ہماری بگڑی بنا دیجئے، کیونکہ لاج یہ کوئی مادی چیز نہیں ہے، یہ جو لاج رکھنا بھرم رکھنا یہ کوئی مٹیریل والی چیز نہیں ہے کہ وہ ہاتھ میں لی جا سکے، یہ کوئی مادی چیز نہیں ہے، وہ تو وہ مانوی چیز ہے، محسوس نہیں ہو سکتی کہ جسے ہاتھ میں پکڑا جا سکے۔ تو یہاں پہ مراد کیا ہے؟ بھرم رکھنا، بگڑی بنانا۔ اب آخری بات ہے اس کو بیان کرتے ہیں کہ وکیل کے ذریعے بیعت ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی، وکیل کے ذریعے مرید بن سکتے کہ نہیں۔ وکیل مطلب کیا ہوا کہ پیر و مرشد نے کسی اپنے معتمد کو، کوئی بھروسے کے لائق آدمی تھا، قابل اعتماد، اس کو کہا کہ تم میری طرف سے مرید بنا سکتے ہو، تم جاؤ اور ہمارے مرید بناؤ، تو یہ ہو گیا وکیل۔ اب یہ وکیل تو دوسری چیزوں میں بھی ہوتا ہے، جیسے نکاح میں بھی تو وکیل ہوتا ہے، لڑکی کی طرف سے عام طور پر وکیل بن جاتا ہے، پھر وہ آ کر یہاں پہ ایجاب کرتا ہے، تو نکاح ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا، یعنی اس کی بات اب لڑکی کی بات مانی جاتی ہے، اب یہ جو بھی بولے گا وہ لڑکی کی طرف سے ہوگا۔ اسی طرح خرید و فروخت میں بھی ہوتا ہے، خرید و فروخت میں کبھی ہم بازار نہیں جا سکتے، مثال کے طور پر جیسے میں بازار نہیں جا سکتا تو میں احمد کو بھیجوں گا کہ احمد جاؤ وہ قلم لے کر آؤ، تو ایک بول پین لے کر آؤ، تو میں نے ان کو 10 روپے دیے اور یہ گئے لے کر آئے، تو انہوں نے جو خریدا اب یہ ان کا خریدنا نہیں ہوا، یہ میری طرف سے خریدنا ہوا کیونکہ میں نے ان کو حکم دیا تھا۔ تو اسی طرح پیر و مرشد اگر کسی کو وکیل بنائے اور کسی کو حکم دے کہ ہماری طرف سے مرید بناؤ، تو اب وہ جو مرید بنائے گا وہ مرید بنانا حقیقت میں پیر کا مرید بنانا ہوگا، یہ جائز و درست ہے، یہ عام دوسری چیزوں میں بھی ہوتا ہے تو اس میں بھی ہو سکتا ہے۔ وکیل کے ذریعے بھی بیعت ہو سکتی ہے، کیونکہ وکالت کا معنی ہوتا ہے جو تصرف بندہ خود کرتا ہو اس میں کسی دوسرے کو اپنا نائب مقرر کر دے، یعنی جو کام میں خود کر سکتا ہوں میں اس کام میں خود نہ کر کے کسی کو اپنا نائب بنا دوں کہ میری طرف سے تم کرو، یہ ایسا ہوتا ہے۔
یہ کتاب و سنت اور اجماع امت سے ثابت ہے، یعنی یہ جو وکالت ہے یہ کتاب یعنی قرآن مجید سے بھی ثابت ہے، حضور کی حدیثوں سے بھی ثابت ہے، اور امت کے اجماع اور اتفاق سے بھی ثابت ہے۔ چنانچہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وکالت کے جواز پر یعنی اس کے جائز ہونے پر اجماع امت بھی منعقد ہے، لہٰذا کتاب و سنت و اجماع سے اس کا جواز ثابت ہے۔ وکالت کے یہ معنی ہے کہ جو تصرف خود کرتا ہے اس میں دوسرے کو اپنا قائم مقام کر دیا جائے، دوسرے کو اپنا قائم مقام اپنا نائب بنا دے۔ اگر پیر صاحب نے کسی کو اپنا وکیل بنایا ہو کہ تم جس کو چاہو میرا مرید بنا سکتے ہو، تو وہ وکیل بھی لوگوں کو پیر صاحب کے سلسلے میں داخل کر سکتا ہے، اور یہ بھی شرعاً جائز اور درست ہے۔ وکیل کے ذریعے بیعت کر کے کسی پیر صاحب کا مرید ہونے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے خود براہ راست ڈائریکٹ بلا واسطہ پیر صاحب سے بیعت کی ہو۔ جیسے ابھی میں نے جو مثال دی کہ احمد جا کر میری طرف سے بول پین خریدے گا تو اس کا خریدنا میرا خریدنا ہوا، تو اسی طرح وکیل کا مرید بنانا یہ پیر صاحب کا مرید بنانا ہی ہوا۔ بہرحال یہاں پر یہ بیان مکمل ہوا، پیری مریدی کا بیان مکمل ہوا، پیری مریدی کی شرعی حیثیت اور اس کے تعلق سے بہت ہی مفید معلومات یہ مختلف دروس میں اس سے پہلے شامل کی گئی ہے۔ یہاں پر یہ بیان مکمل ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ معمولات اہل سنت کا جو پورا چیپٹر تھا وہ چیپٹر بھی یہاں پر مکمل ہوا۔ اب یہاں سے عبادات کا بیان، عبادتیں جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تو یہ ساری چیزیں اور اس کے تعلق سے انشاءاللہ ضروری احکام، ضروری مسائل ہم اس کو اب آئندہ دروس میں شامل کریں گے تسلسل کے ساتھ سلسلہ وار طریقے پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے کو ہمیں آگے تک لے جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی بیان ہو اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔